دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کے روزے بہت اچھے چل رہے ہوں گے۔ کل ہمارا ٹاپک تھا حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، کور کرنا بہت مشکل ہے۔ کوشش کریں گے کہ آج مختصراً جواب لے کے اس ٹاپک پر ہم جو اہم سوالات ہیں، جو اہم اختلافات ہیں، ان پہ ہم جواب دیں۔ لاسٹ پروگرام کے اندر مشہدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ پروگرام آخری وقت آ گیا تھا۔ میں چاہوں گا مشہدی صاحب وہیں سے گفتگو شروع کریں۔ بس آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس آیہ وافیہ ہدایہ کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ رسول کچھ نہیں مانگتے، فقط اگر مانگتے ہیں تو اجر مانگتے ہیں اپنی نبوت کا، کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے۔ اور محبت انسان کیسے کرے گا؟ ان کو یاد کر کے، ان کے کردار کو اپنے کردار کے ساتھ منسلک کر کے۔ ان کو جب یاد کریں گے تو یاد کرنے کے لیے ان کے ایام کو منانا یہ الہی سنت ہے، کیونکہ رسول اکرم نے اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا۔ اور جب قرآن کا صریحاً حکم آ جائے اور وہ بھی دہن رسالت سے، تو پھر اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین جتنے بھی ہیں علیہم السلام، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں اور ان پر سلامتی اللہ نے بھیجی ہے، اس لیے کہ درود جو ہے وہ اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ بھی بھیجتا ہے۔ سورہ احزاب میں موجود ہے، آپ نے ابھی آیت سنی ہے۔ جب تک نماز مکمل نہیں ہوتی کہ اہل بیت علیہ السلام پہ آپ درود نہ بھیج دیں، سلامتی نہ بھیج دیں، تو جب نماز جیسی اول عبادت بغیر اہل بیت کے درود بھیجے ہوئے، سلامتی بھیجے ہوئے مکمل نہیں ہوتی، تو انسان کی زندگی کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ ہدایت کیسے لی جا سکتی ہے اور اس ہدایت پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل کھلا ہوا روشن پیغام ہے، اور اسی پیغام کے مطابق فقہ جعفریہ عمل کرتی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کو بعد رسول سب سے بڑی ہستی تصور کرتی ہے، ہدایت کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، احکام الہی کے حوالے سے، دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے قریبی جو رشتہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ اور اس کے بعد وہ باوفا ہستیاں جو رسول کے دوست ہیں، صحابی رسول ہیں، ان پر ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، والدین سب قربان ہیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو اگر کسی نے آشکار کیا بعد رسول تو وہ تمام باوفا اصحاب ہیں کہ جنہوں نے اپنی ریش مبارک سے دہلیج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ جھاڑو دے کے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جتنا جھکتے جائیں گے آپ اتنا بلند ہوتے جائیں گے۔ اور رسول نے، حضرت محمد مصطفیٰ سرور انبیاء نے اس شخصیت کو کہ جس نے دہلیج جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پر اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دی، یعنی جناب سلمان فارسی، آپ کو اہل بیت میں شامل کیا، تو مقام اسی کا بلند ہوتا ہے کہ جس کا پہلے کم ہوتا ہے۔ تو اصحاب نے محبت کا والہانہ انداز اپنایا اور کردار اپنایا، اس کی بدولت وہ اہل بیت میں شامل ہوئے۔ تو ہماری جان، مال، عزت و آبرو ایسے اہل بیت پر، ایسے اصحاب رسول پر
قربان تھی، قربان ہے اور قربان رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہدی صاحب، دیکھنے والے ناظرین کے لیے تھوڑا سا آسان کیجیے گا کہ ایک بات فقہ جعفریہ کی طرف سے آتی ہے جو آپ نے اپنا موقف آخری پروگرام میں بھی کچھ آخری میں شہادت کے حوالے سے بیان فرمایا اور اس پروگرام کے آغاز کے موقع پر اس کو مکمل فرمایا۔ آپ نے ایک بات کہی کہ 100% فقہ جعفریہ اس پہ متفق ہے، اور ہمارے جو معلومات ہے یا جو بھی تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح سے جو آپ نے کچھ مصائب کا ذکر فرمایا، ان مصائب کی وجہ کیا بنے؟ اور عاشقان رسول کی تو وہ حالت کہ ہم وہ حدیث اور وہ روایت بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جب دنیا سے رخصت لے کے گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اذان کا کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پہ آپ کی یاد میں عورتیں بچے گھروں سے داڑے مار کے باہر آ جاتے ہیں، مگر ظاہری آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ظاہری رخصت کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک روب، یہ سوال اکثر آتا ہے کہ ان کا روب، دبدبہ، ان کا ایک کردار اتنا زبردست کہ جہاں تک میری معلومات ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، آپ عالم حضرات بتائیں گے کہ آپ کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، صحابہ اکرام بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور سارا معاملہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور ویسے بھی۔ تو یہ کیسے یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایک عام عوام کے لیے، تو کچھ مختصر سے بغیر اختلافی زیادہ بات کیے جو آپ بیان کر سکیں۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، آپ ظاہری طور پر پردہ فرما گئے اور منتقل ہو گئے بارگاہ الہی میں۔ اس کے فوراً بعد ہی، چونکہ ریاست کا ایک مسئلہ ہوتا ہے حکومت کا، تو حاکم چننے کے لیے جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو ہوتی رہی، یہاں جست مبارک جناب رسول خدا رسول انور موجود تھا۔ مولائے کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا، تجہیز و تکفین کی، اور اس میں 14 افراد شریک ہوئے۔ آپ سوچئے تاریخ کا المیہ کہ رسول اکرم کے جنازے میں فقط 14 مومنین کی شرکت، آپ کی تدفین ہو گئی۔ بعد تدفین تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں پہلی بار پہلا غائبانہ نماز جنازہ رسول خدا کا ادا کیا گیا، اور رسول خدا نے یہ وصیت کی تھی کہ علی، اب آج کے بعد اپنی تلوار کو اس وقت تک نہ نکالنا جب تک حکم الہی نہ آ جائے، اور ساتھ میں یہ بھی وصیت کر کے گئے تھے اپنے اصحاب کو کہ علی سے اس وقت کوئی بات نہ کرنا کہ جب وہ مٹی کے گھوڑے پر سوار ہوں، اس لیے کہ جب تدفین ہو گئی اور وہاں یہ سلسلہ ہوا اور اس کے بعد واپس آئے، آنے کے بعد کہا گیا کہ اس قبر کی قبر کشائی ہوگی اور ہم اس کا نماز جنازہ ادا کریں گے، تو مولائے کائنات اس پہ بیٹھ گئے، ایسے ہی بیٹھے جیسے مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اور چہرے سے ایک رعب اور جلالت تھی۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ جنازہ پڑھیں، کسی نے یاد دلایا کہ رسول اکرم منع کر کے گئے تھے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا اور وہ اختلاف بہت بڑھتا گیا، وہ تاریخ میں موجود ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب حاکم آ گئے اور پہلی حکومت قائم ہو گئی اور پہلی خلافت قائم ہو گئی، اسی خلافت میں یہ سلسلہ ہوا کہ باغ فدق جو ہے، جو کہ رسول اکرم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا تھا اور تحریر بھی لکھ کے دی تھی کہ آج سے سیدہ اس کی وارث ہیں، وہ تحریر کو جھٹلایا گیا، اس تحریر کو پرزے بنایا گیا۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے تشدد کی جانب چلا گیا، اور وہ تشدد اس قدر ہوا، میں نے جیسے بتایا تاریخ میں موجود ہے کہ کچھ لوگ آئے، آگ لے کے آئے اور در سیدہ کو جلایا گیا، وہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے جستے مبارک پہ گرایا گیا، اور آپ کے شکم میں جناب محسن تھے، وہ بھی شہید ہوئے، اور اسی تکلیف میں آپ دنیا سے رخصت ہوئیں
گویا شہادت اسی تکلیف کی وجہ سے ہوئی. جواد صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ مسلک اہل حدیث کے نزدیک اہل حدیث کے نزدیک تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان تمام آپ کا کیا عقیدہ ہے. اور بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. لیکن جی جیسے کہ مشہدی صاحب نے یہ موقف بتایا کہ شہادت ہے، لیکن ایک چھوٹی سی حدیث میں سناؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کی اور تائید ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ شہادت نہیں ہوئی اور وہ طبعی موت ان کو واقع ہوئی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت اور پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت دے دے، مگر اس کی شہادت کی موت واقع نہیں ہوتی، اپنے بستر پہ وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجات تک رکھے گا. تو انشاءاللہ العزیز تمام صحابہ، تمام صحابیات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ گفتگو برائے بحث نہیں ہے انشاءاللہ. وہ تو ہم سب کی یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بے شمار فضائل سے متعلق بے شمار احادیث موجود ہیں. باقی رہا کہ اصل جو دین ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل درآمد ہم اپنی زندگی کا اسلوب اور طور طریقہ بنائیں. جواد بھائی، جو واقعہ شہادت کا فقہ جعفریہ کے نزدیک مشہدی صاحب نے، علامہ صاحب نے بتایا، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن پھر میں یہ کہوں گا یہ مکمل واقعہ ہمیں تاریخ کی کتب میں مختلف اقوال، مختلف طرق سے ملتا ہے، اور تاریخ کی کتب جتنی بھی ہیں اس سے متعلق جو ہے، میں نے کل بھی کچھ پروگرام میں ایک حدیث شیئر کی تھی، وہ میں چاہوں گا دوبارہ شیئر کروں کہ جتنی بھی تاریخی باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا، کسی شخص کو جھوٹ بولنے کے لیے یا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ کوئی بھی بات بغیر کنفرمیشن کے، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے آگے کر لے. اب یہ واقعات سانحات الگ الگ طرق سے مختلف ہیں، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے، اس طرح کے تاریخی اقوال ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گفتگو سے گریز کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. لیکن میں اس بات کی یقیناً تائید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ یقیناً شہادت کے درجے میں فائز ہوں گی، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہمارا حسن ظن ہے، کیونکہ وہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہوں نے سنی ہوگی. چاہے موت کسی بھی حالت میں ہو، انشاءاللہ شہادت کے درجے میں ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جو ظاہری ایک معاملہ پردہ فرمانے کے بعد ایک واقعہ بتایا مشہدی صاحب نے، اس واقعے کے حوالے سے آپ کا کیا؟ ہاں، جو واقعہ آپ شیئر کر رہے ہیں اس واقعے سے متعلق مجھے کنفرمیشن نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ گفتگو پہ سکوت اختیار کروں گا. تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ سے متعلق تو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ آپ یقین جانیے اس کا رزلٹ 100 نہیں 1000% ہے. اور حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی صاحب نے تسبیح بتائی تھی، اس میں یہ بات بتائی تھی کہ تمہاری یہ جو تھکان ہے، اللہ تمہیں اس رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تینوں 33 مرتبہ، اور لاسٹ مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مرتبہ اور فضیلت اتنی بڑی ہے کہ غفرت خطایاہ، اللہ پچھلے گناہوں کی معافی تلافی کر دے گا. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ رات کو پڑھ کے سو جائیں، اور آپ دیکھیے گا صبح کتنے فریش اور حشاش بشاش اللہ کے حکم سے اٹھیں گے. اچھا، ایک سوال ہے جو میں آپ سے بھی کروں گا، علی بھائی سے بھی کروں گا، اور ہمارے ریحان بھائی سے بھی کروں گا. اہل بیت کے ذکر کے حوالے سے، یا ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک یہاں کر رہے ہیں، ہمیشہ فقہ جعفریہ صف اول میں رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک اگر کوئی بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، تعریفی کلمات یا عقیدہ یا جو بھی اس طرح کی بات، تو لوگ اسے اس نگاہ سے دیکھتے ہیں یا فوراً یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے. تو یہ آپ کیا وجہ، اس کی وجہ کیا بنی؟ ہاں، آپ کا یہ کہنا کہ سب اہل تشیع کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ اصول جو ہے اس پر ہم سب کو پابند رہنا چاہیے کہ جو ہمیں قرآن مجید نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، آپ کے بیٹے بیٹیاں، اسی طریقے سے آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے خاندان کے تمام لوگ، اسی طریقے سے جو بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے صحابہ اکرام، صحابیات، جتنے بھی اے ٹو زی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا. یہی ہر شخص مسلمان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. اگر بتقاضۂ بشریت کسی صحابی سے یا کسی صحابیہ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محدثین نے اس گناہ کو حدیثوں کی شکل میں ذکر کیا، بطور اصلاح بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بطور تنقید، بطور گالی، یہ قطعاً جائز اور درست نہیں. اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے آپ کے عقیدے یا آپ جو قرآن حدیث کے حوالے دیتے ہیں مسلک اہل حدیث کے نزدیک کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کا معاملہ تو ملتا ہے، کچھ احناف بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں، تو اس پہ کچھ دیکھیں، اس پر بھی میں یہی کہوں گا کہ جو ہمیں بعض روایات سے کچھ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں سنداً ضعف پایا جاتا ہے، یا تاریخ کی کتب پر تو سکوت اختیار کرنے کو ہی افضل، بہتر اور قول الراجح یہ محدثین کا اصول رہا ہے کہ جی اگر ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو لاشعوری، غیر دانستہ طور پہ بعض غلطیوں کا اندیشہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ بیچ میں جیسے میں نے بتایا نا کہ 1000 سال پہلے کتاب لکھی ہے. مگر ایک سوال یہاں بنتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ قرآن شریف کا معاملہ تو ڈیفینیٹلی نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ تو بند ہو گیا، اب تو کوئی وحی الہی کا تو کوئی تصور کیا، یہ تو حرام ہے یقیناً اور ایک ایمان سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے. احادیث کے حوالے سے بھی یہ بات ہے. اب اس کے بعد جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ کس طرح سے ڈسکس کیا جا سکے گا اگر ہر بات میں یہ بات کی جائے؟ تاریخ اسلام میں بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں یقیناً ایسی ضرور ہیں کہ جس کا مرجع ہمیں ملتا ہے، ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی حدیث فلاں کتاب میں ہے، اس سے یہ مسئلہ ہمیں پتہ لگا، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، جب آپ نے فرمایا کہ آج کا دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک 1446 سال گزر گئے. جتنے اسلامی سانحات، تاریخی واقعات کی حد تک تو ہم بطور اصلاح اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن بطور غلطیاں یا بطور گناہ جو پبلک انہوں نے کیے اپنی زندگی میں، وہ بطور اصلاح علماء منبر و محراب تک کی بھی زینت بنانے کی اجازت ہے، لیکن بطور گالی یا بطور ان کو جہنمی کہنا، جیسے کہ بعض آج کے دور میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ قطعاً کسی ہو سکتا ہے کہ اس نے مرنے سے قبل اللہ سے توبہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے انبار لے آؤ اور شرک نہ کیا ہو تو میں سب معاف کر دوں گا. تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، نرم گوشہ رکھنا چاہیے. بعض دفعہ شد و مت کے ساتھ بڑے سخت اسٹیٹمنٹ بعض مختلف مکاتب فکر کے علماء اپنی زبان کی زینت بنا دیتے ہیں، اس سے یقیناً گریز کرنا ہی بہتر اور قول الراجح ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے میں نے ایک سوال کیا، وہ کسی ایک شخص کے بارے میں اسلامی تاریخ میں بتا رہے تھے کہ جی وہ تو پکا جہنمی، اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کو قتل کیا، اس نے صحابی کے ساتھ ایسے کیا، اس نے تابعین کے ساتھ ایسے کیا اور تبع تابعین. میں نے کہا یہ چیزیں بتا رہے ہیں یہ کون سی کتاب میں؟ تو وہ ریفرنس بتانے لگے جی فلاں کتاب میں تاریخ کی اس میں موجود ہے. میں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر انہوں نے مرنے سے قبل توبہ کر لی ہو، یہ تو نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، تو ہم حسن ظن رکھیں، ان کو کم از کم جہنم تک نہ پہنچائیں، ہم انہیں حسن ظن رکھیں. یہی ہے کہ اس سے ہمارے ایمان محفوظ رہے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا. اٹھ کے نہ جائیے گا، بریک کا کہا جا رہا ہے، چند سیکنڈ منٹ میں واپس آتے ہیں اور اس اہم ٹاپک پہ بات جاری رکھیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان،
اٹھ کے نہ جانے کا شکریہ. سوال آپ سے ہی جواد صاحب میں کنٹینیو کروں گا کیونکہ پروگرام کا پھر آخری لمحات شروع ہو جائیں گے. باغ فدق یہ کیا ایشو ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس میں کچھ غلط باتیں, کچھ افواہیں, کچھ سچی بات, واللہ عالم. آپ بیان فرمائیں اہل حدیث مسلک کے نزدیک. میں نہیں سمجھا آپ کا سوال. باغ فدق ایک ایشو باب ہے. فدق, فدق سوری, میں نے کہا یہ کوئی نئی چیز لے کے آیا. معذرت. دیکھیں پھر میں یہی کہوں گا کہ اس بارے میں ہمیں جتنی چیزیں احادیث سے ملتی ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے, اس پر سکوت اختیار کیا جائے. جو تاریخی کتب سے ہمیں بعض چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اس پر ہمارا موقف اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ تاریخی اقوال جن کی کنفرمیشن نہیں ہے اس پہ ہم اس کو دین کا پارٹ نہیں بنا سکتے. بطور ہم دین فضائل کے پارٹ کی بات نہیں ہے, مگر ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے قوم میں, مسلمانوں میں اختلافات کی وجہ بنتا ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے کہ باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقیناً ظاہری تھا یا نہیں تھا, اور جانے کے بعد کیا کچھ ظاہری؟ اگر مجھے پتہ چلے گی کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں تو میں اس کی وضاحت کر سکوں گا. جس طرح مشہدی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے فرمایا یا دیا یا نصیحت فرمائی. ہاں دیکھیں کچھ چیزیں اس سے حوالے سے تاریخ کی کتب سے ملتی ہیں تو ہم اس پر گفتگو سے گریز کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر احادیث میں ملتی ہیں تو وہ یقیناً بتائی جائیں. یعنی اس حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے مسلک اہل حدیث کا. ہم اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے واقعے کا ذکر کریں تو اس حوالے سے بھی یقیناً. ہاں دیکھیں صحابہ اکرام کے جتنے بھی جنازوں کے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے وہ تو پارٹ آف دین بن گیا, وہ حدیث کا جز بن گیا کسی بھی. لیکن اس کے بعد کے جتنے بھی واقعات, سانحات, واقع کربلا سے لے کے آج تک جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو یقیناً ہم سب کے بارے میں, جتنے نیک لوگ ہیں سب کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, اور بتقاضۂ بشریت جو غلطی چوک ہو گئی وہ ہم ان کے بارے میں اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ بہتر جانے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. بہت شکریہ. علی مرتضیٰ بھائی, مفتی علی مرتضیٰ صاحب کے پاس میں آؤں گا اور انہی سوالات کو بالترتیب لے کر آئیں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے, اور ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے آپ سے. تسبیح فاطمہ کے بارے میں آپ بتا چکے, شہادت کے حوالے سے, شہادت کے واقعے کے حوالے سے بھی آپ نے جواب دے دیا تھا. یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت صرف فقہ جعفریہ کے ہیں؟ اب یہ کہ محسوس کس کو ہو رہا ہے یہ تو نہیں عوام پتا. الناس کو ہوتا عوام ہے, الناس ناظرین کو ہوتا ہے. جب بھی اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے. اور مثال میں ایسے دے دوں, چلے آپ کے مسلک سے ہی آگے مثال دوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک حدیث بیان فرمائی, اس کے بعد انہی کے مسلک سے احناف سے اختلافات شروع ہو گیا, اور اس دن کے بعد سے ان پر پھر وہ ان کی ہم کہتے ہیں کہ شہرت پہ ایک داغ لگا. جبکہ اہل بیت کی مد میں, ان کی محبت میں, حب اہل بیت میں اگر کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے بعد تو ظاہری طور پہ چاند لگنے چاہیے تھے, تارے لگنے چاہیے تھے. اب میرے علم کے مطابق وہ حدیث کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے, مگر یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. تو طارق جمیل صاحب اس دن سے جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ ہے. اچھا یہ آپ کا جو سوال ہے نا, سوال نہیں اصل میں الزام ہے, تو میں الزام کا جواب دیتا ہوں. میں جی جی جی. مولانا طارق جمیل صاحب کے پر جو اعتراض ہوا تھا وہ حدیث پہ نہیں ہوا تھا. وہ حدیث یہ تھی کہ من کنت مولا فعلی مولا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو اہل سنت کی جو کتب ہیں اس میں بھی بالکل صحیح احادیث ہے, یہ بخاری, مسلم وغیرہ اور دیگر کتب کے اندر. تو اس حدیث کے اندر کی جو ہے اس کے پڑھنے میں یا ان میں کچھ بھی وہ نہیں ہوا تھا, جو بھی اختلاف ہوا تھا اس کی تشریح کے اندر جو ہے ان پر ہوا تھا. اچھا یہ بھی جو تشریح کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہوا تھا, اور یہ جو تشریحات کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اہل بیت سے کوئی محبت کا انہوں نے اظہار کیا جس کی وجہ سے بہت اللہ نہ کرے کہ ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے وہ اس پہ بھرا پڑا ہوا, حدیث جو ہے وہ اس میں وہی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ جزئی چیزیں ہوتی ہیں, اور اس پر جو ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے جو ہے گلدستہ اہل بیت کے نام سے جو ہے وہ کتاب بھی لکھی ہے. اس سے بڑے بڑے علماء کی جو ہے وہ تقریضات موجود ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ,
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سیرت کے اوپر بھی جو ہے وہ کتابیں بہت ساری جو ہے وہ موجود ہیں. ایسا جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے. ایک جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ ناصبی جو ہے وہ رائٹر جو گزرے ہیں یہاں سے جو ہے میں ان کا نام جو ہے وہ نہیں لینا چاہوں گا, تو حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونگی صاحب سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے گویا کہ ایسے جو ہے ذکر کیا کہ جیسے ان کی تنقید جو ہے واقع ہو رہی ہے. تو حضرت نے ایک تو وہاں سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹا اور کہنے لگا کہ آپ توہین رسالت کے جو ہے مرتکب ہو رہے ہیں. تو بہرحال ایسا تو نہیں ہے, اہل بیت کے بغیر تو جو ہے وہ کیا نام ہے ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے. کوئی اگر بغض اہل بیت رکھ کر کوئی اگر کرے گا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. تو یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب والے بات کری تو وہ تشریحات یہ ایک مثال کے طور پہ کی کہ دیوبند مسلک کی مساجد یا ممبر سے اکثر اہل بیت کے لیے وہ تعریف, وہ پروگرام, وہ مجالس اس طرح کے, جس طرح ہم بریلوی مسلک کی بات کہیں تو وہاں پہ اہل بیت کی محبت کے پروگرامز بھی ارینج کیے جاتے ہیں, جس طرح آپ کے دستار بندی اور پروگرامز ہوتے ہیں, مگر اہل بیت کے حوالے سے بہت اب کچھ ہونے لگے ہیں, مگر پہلے یہ نہیں تھا. تو آپ سے ورڈک اور موقف لینے کا مقصد یہی تھا کہ اہل بیت یعنی میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اب ہم کہتے ہیں ہمانگی کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے تمام مسالک کی, کیا آپ کا کچھ اس طرح کا ورڈک اور موقف آئے کہ صرف اہل بیت کی محبت ایسا نہیں ہے, یہ ایک غلط فہمی ہے کہ فقہ جعفریہ کے نزدیک ہے ہم, بلکہ وہ محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے اور آپ لوگ اس کی وضاحت فرمائیں گے یا تصدیق فرمائیں گے کہ ایک ہرس ہوا کرتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کہ جب آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ایک کی تعریف فرماتے کسی کام کی وجہ سے تو دوسرے صحابی اس پہ لگتے اور باقاعدہ تجسس میں پیچھے بھی کیا کرتے کہ یہ ایسا کیا عمل کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول کو اتنا پسند آئی ان کی یہ ادائی عمل. تو اس طرح کا کیوں نہ ایک جو ہے حب اہل بیت میں بھی کمپٹیشن ہونا چاہیے تمام مسالک کے اندر. اچھا دوسرا اس میں آپ نے ایک سوال کیا ہے اور پہلا بھی آپ نے الزام ہے. اچھا پہلا الزام کیا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ بیان نہیں ہوتے, تو ایسے یہ بھی غلط ہے, باقاعدہ طور پہ ایسے پروگرامات ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ سننے میں زیادہ جو ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے شاید کہ نام ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہوا آ رہا ہے. شاید کہ میں نے جب پہلا ہمارا جب پروگرام تھا تو میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کا, غالباً ان کی کتاب تھی یہ فرقہ بندیاں کیوں. تو ان میں جو ہے وہ انہوں نے ایک وجہ یہ بھی لکھی تھی کہ بہت سارے جو فرقوں کے درمیان اور آپس ہی کے اندر جو ایک بڑی وجہ ہے اختلافات کی, تو ایک بڑی وجہ غلط فہمی بھی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے جو بات آپ نے کہی تھی پہلا تو الزام تھا. اچھا دوسری بات جو ہے تو میں اس کو جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہوں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اہل سنت میں جو ہے باقاعدہ طور میں ہمارا تو بھائی عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بغیر تو ایمان ہی جو ہے وہ نامکمل ہے. اہل بیت کے بغیر یہ سمجھ لیجئے یہ تو بڑا سینسٹیو جو ہے یہ وہ ہے ان کی تو جو ہے وہ فضائل کے اقرار اور اس گھر کے جو ہے وہ کیا نام ہے کی جو تربت ہے وہ تو ہمارے جو ہے وہ سمجھ لیجئے دنیا اور آخرت کے اندر جو کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو اس سے تو اچھا پھر دوسرا سوال آپ نے کیا کرا تھا, دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا. بس سوال نہیں تھا, یہ ایک جو عوام میں اچھا ہاں جہاں تک یہ جو آپ کی جو سجیشن ہے آپ کا یہ جو مشورہ ہے کہ حب اہل بیت پہ مشترکہ جو وہ ہو, تو الحمدللہ آپ ہمیں صف اول کے اندر جو ہے وہ پائیں گے. اور میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, یہ جو آپ نے جو مشورہ دیا ہے اور یہ جو سجیشن دی ہے اور یہ بہت زبردست ہے اور یہ منفرد بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سجیشن دی ہے. ہم آپ کی اس بات پر جو ہے وہ لبیک کہیں گے, بلکہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کری ہے اور یہ بہت اچھا ہے, اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے باقاعدہ. حب اہل بیت پر باقاعدہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ہونے چاہیے اور اس میں تمام جو ہے مسالک کے لوگ ہیں اور اس میں جو ہے وہ ان کے فضائل, ان کے مناقب اور ان کے جو کردار, ان کی جو سیرت ہے اس کو جو ہے وہ کھول کے جو ہے وہ بیان کیا جائے, تاکہ عوام الناس کے اندر وہ کردار, وہ اخلاق, وہ سیرت اور اسی طریقے سے وہ جو ان کے جو معمولات تھے وہ ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہو سکے, داخل ہو سکے. تو میں اس جو ہے وہ سجیشن کا, اس مشورے کا اور آپ کی اس تجویز کا جو ہے میں خیر مقدم کرتا ہوں. میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کا کوئی معاملہ اپنے آخری ایام میں موجودہ حکمران سے تھا؟
دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باغ فدق کا جو معاملہ ہے، جو فدق کا جو معاملہ ہے، اصل میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ بھی چھوڑ کے آتے ہیں ان کی وراثت نہیں ہوتی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اچھا اس میں جو اگر اختلاف بھی ہوا تو آیا کہ پھر اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ بعد فدق کے حضرت ابو بکر نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا؟ نہیں لے لیا تھا، صرف اس کی وراثت کا ایک مسئلہ تھا، اور اس کی کہ بھائی اس کی وراثت نہیں ہوگی، البتہ اس کی جو آمدنی ہوگی وہ جو اہل بیت ان پہ خرچ ہوگی، اور اس پر بھی کیا نام ہے جو لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے وہ بنائے گئے تھے، یعنی کہ جو نگراں بنائے گئے تھے، اور جو آمدنی آتی تھی وہ بھی اہل بیت پر ہی خرچ ہوتی تھی. اور اسی طریقے سے جو کیا نام ہے جو وہ اہل بیت میں سے ہی جو لوگ تھے وہی جو ہے وہ اس کو نگران بنائے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہی سسٹم رہا تھا، عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سسٹم. اگر یہ مثال کے طور پر اگر یہ باغ فدق کا مسئلہ اللہ نہ کرے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے کہ بدنیتی پر اگر یہ مبنی ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تحویل میں اس کو کیوں نہیں لیا؟ یعنی کہ آپ کے دور کے اندر بھی تو کیا نام ہے وہی رہا کہ باغ فدق کی جو آمدنی آتی تھی وہ اہل بیت پر خرچ ہوتی تھی. آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی مسئلہ اختلاف اس پہ نہیں تھا. اور باقی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو اختلافات ہیں تو اس میں جو ہے وہ سکوت کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے. لیکن یہ جو معاملہ ہم نے بتایا کہ یہ جو ہے اگر اس پر اگر یہ بدنیتی پر مبنی ہوتا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی جو ہے وہ اپنی جائیدادیں جو ہے وہ کیا نام ہے جو ہے وہ بنائی، یا کوئی اربوں روپے کے جو ہے وہ انہوں نے بینک بیلنس بنائے. حالانکہ ان کی حالت جو ہے وہ نبوت سے پہلے آپ دیکھ لیں اور نبوت کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ کیا آ رہے ہیں، وہ لدے کے لدے جو ہے وہ اونٹ وہ آ رہے ہیں، کیا نام ہے جو ہے وہ کپڑے کے جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو نشاور کیا تو جب خود اپنا جو ہے جب جنازے کا وقت آیا تو جو ہے وہ پوری جو ہے وہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ بھائی جن جو ہے وہ کپڑوں کے اندر جو ہے وہ جب میرا انتقال ہو تو انہی میں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ تم دفنانا. نئے کپڑے لینے کی ضرورت نہیں ہے، نئے کپڑے تو زندہ آدمی کو زیادہ جو ہے وہ دیتے. تو بہرحال صحابہ کرام میں جو بھی جو ہے وہ ہوئی بات ہوئی تو اس پر جو ہے وہ سکوت اختیار کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بھی کوئی بھی فیصلہ تھا وہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا معاملہ، سب یہ بات آتی ہے خاموشی رات کے آخری پہر، اس پہ کیا بڈی کے دیوبند مسلک کا؟ حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ تھا، اس میں سوال آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ذرا تھوڑا سا؟ اس کی آپ کے نزدیک کیا واقعہ ہے، یہ کس طرح سے آپ کی تدفین ہوئی، کتنے لوگ شامل تھے، وقت کیا تھا، دیکھیں اس کا جو مختصراً وقت کے حکمراں شامل تھے نہیں تھے؟ بھائی ہماری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جنازہ پڑھایا تھا حضرت سیدہ فاطمہ کا. اور آپ یہ نہج البلاغہ کی جو ہے نہج البلاغہ کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیا نام ہے جو ہے وہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ جو ہے وہ جا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو شیخین کی جو انہوں نے تعریفات ان میں جو ہے وہ ملیں گی. حضرت امام زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبے جو ارشاد فرمائے جو نہج البلاغہ کے اندر بھی جو ہے موجود ہیں تو اس میں شیخین کی جو ہے وہ تعریفات ہیں. بلکہ ایک واقعہ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ شیخین کی محبت کا اس طریقے سے کہ جو کچھ بھی جو ہے وہ شیخین کو مسئلہ ہوتا تو وہ کہتے تھے علی کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا. حضرت ایک مرتبہ جو ہے وہ غالباً حضرت عثمان نے بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بندے کو جو ایک بلانے کو بھیجا کہ علی کو بلا کے لاؤ، کیونکہ کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا بولتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ کی وہ قوت عطا کی تھی جو کسی کو عطا نہیں کی تھی. تو نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ آپ یہ الفاظ ہیں اس کے اندر نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ عثمان جو ہے وہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے فلانا مجھے بھیج دیتے ہیں، مجھے جو ہے وہ بلانے کے لیے بھیج. تو یہ اس سے پتہ چلا ان کے تعلقات آپس میں کیسے تھے، جوڑ والے تھے کہ جو بھی معاملہ ہوتا تھا بھائی علی کو جو ہے وہ بلا کے لاؤ، کہ بالکل جو ہے وہ اپنے پاس سے جو ہے وہ بالکل بھی کہ یعنی آپ مختصر جواب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور یعنی حکمراں بھی شامل تھے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ رات کے آخری پہر جنازے کا معاملہ نہیں، خاموشی رات سے؟ کو جو جنازہ اٹھایا گیا تھا وہ تو رات میں ہی اٹھایا گیا تھا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سیدہ جو تھیں وہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی نے تو یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ پردے میں تھی کہ آسمان نہیں دیکھا، کتنے دن ہو جاتے. تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے وہ پاک باز شخصیت تھیں
کہ جن کی پردے کا جو اہتمام تھا، یعنی وہ جنازے کا رات میں اہتمام کی وجہ اہتمام پردے کی وجہ پردے تھی. کی جو ہے پردے کی جو ہے وہ وجوہات تھی، آپ کی پاک بازی کے اوپر جو ہے وہ دلالت تھی. مقام قبر کو بھی خفیہ رکھنے کی وجہ یہی تھی. مقام اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بہت ساری جو ہے وہ اس طریقے کی روایات ہوتی ہیں چاند پھٹک وغیرہ کی، تو اس کا خفیہ رکھا یا نہیں رکھا. خفیہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ رکھا جائے گا. دیکھیں اس وقت کی جو آبادی کے لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں، جب وقت کا جو ہے وہ حاکم اس کے اندر ہے، تو اس میں خفیہ کہ وہ کس طریقے سے جو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایک فقہ جعفریہ کے نزدیک جو ظلم، مصائب، مصیبتیں، پریشانی ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جس کا پورا ایک قصہ بیان فرمایا اور اسی وجہ سے شہادت ہوئی، تو اس سے بھی آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تھے کہ جنہوں نے مرحب کے اوپر جو ہے جب وار کیا ہے تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. بدر ہو چاہے کوئی خندق ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ آپ جو ہے کیا یعنی کہ وہ بہادر شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو تلوار جو دی گئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی گئی ہے. اور نبی کا جو عمل ہے تو ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی جو بات کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی جو ہے وہ اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہیں کرتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جس کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بے بس جو ہے وہ قرار دے دینا، اور حسنین کریمین جیسے جو ہے وہ بہادر جوانوں کو، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ تاریخ لکھنے والے نے بھی جو ہے وہ بڑی ستم ظرفی کری کہ جو ہے وہ لکھتا چلا گیا. وہ اس نے جو ہے وہ لکھا بھی تو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کیا لکھا. تو حسنین کریمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خیبر کا جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دیا. بدر کے اندر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ بدر کے اندر جو بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے، یعنی مختصر جواب جو میں آپ کے سمجھوں، پروگرام آخری اختتام میں تیسرے پارٹ پہ جانا میرا پڑے پوائنٹ گا. آف ویو دیکھیں نا، حضرت یعنی علی آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جو دیکھنے والے ناظرین کے لیے میں آسان کر دوں، نہیں کہ دیکھنے حضرت والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہی نہیں تھا. حضرت یہ ورڈ ہے کیا آپ کا؟ غزوہ بدر کے موقع پر جس وقت جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے، تو اس وقت بڑے بڑے جو ہے وہ بدماش قسم کے جو سردار تھے، یہ کوئی چھوٹے موٹے سردار تھے. ابو جہل ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابو جہل میری امت کا جو ہے فرعون ہے، اور ایک جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ طاقتور جو ہے وہ شخصیت تھی. اور اس وقت کے جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پاور قسم پاور یافتہ سپر پاور یافتہ لوگ تھے یہ. تو علی تو وہ تھے جو ان سے ٹکرا گئے، نہ عتبہ سے جو ہے وہ گھبرائے، نہ شیبہ سے گھبرائے، نہ ابو جہل سے گھبرائے. ان کے سامنے غزوہ خندق کے موقع پر جب پوری اتحادی جو فوج تھی اس وقت کی، وہ جو ہے وہ اس نے آگے جو ہے وہ حملہ کیا. تو بہرحال لکھنے والا جو ہے وہ بس اصل میں لکھتا جو چلا گیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ اس میں تعریف کری یا تو اس نے جو ہے وہ تنقیص کری. تو نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نماز جنازہ میں کتنے افراد شامل تھے، کتنے صحابہ کرام؟ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے اوپر کے جنازے پر جو ہے کوئی بھی امام نہیں بن سکتا. تو اسی لیے ٹولیوں کے اندر جو ہے وہ لوگ آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے تھے، نماز جنازہ پڑھتے تھے علیحدہ علیحدہ صورتوں کے اندر. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ تقریباً پڑھا گیا ہے. یعنی فقہ جعفریہ کے نزدیک جو 14 افراد والی بات ہے، تو دیکھیں میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میں آپ بیان اس سے کروں گا. متفق نہیں ہے، میں یہ میرا آپ کا پوائنٹ آف پوائنٹ ویو پوچھ رہا میرے ہوں. سامنے آ رہا ہے. میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا. لوگ آتے جاتے تھے ٹولیوں کی شکل کے اندر، گروہوں کی شکل کے اندر. اور اس میں چونکہ بھائی میں یہاں پہ جو ہے اصل میں اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا موقف بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، میں مناظرہ کرنے کے لیے. نہیں مناظرہ نہیں، آپ ہی کا ورڈکٹ. اصل میں کوئی چیز ذہن سے نکل جاتی ہے اور سوال کو تھوڑا سا کراس اس لیے لایا جاتا ہے کہ ایک سننے والے دیکھنے والے ہماری ناظرین کو یہ میسج چلا جائے صاف کہ اس ورڈک اور اس ورڈک میں فرق ہے، بالکل کلیئر ریڈ لائن. میں تھوڑا سا آپ کے جواب کو کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کے لیے آپ کا آسانی جب ہو جائے. پروگرام جب کوئی بھی عوام جب دیکھے گی نا شروع سے، تو انشاءاللہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ ایک دم سے وہ سامنے آ جائے گا اس پہ. تو اس طریقے سے جنازہ جو ہے مختلف گروہوں کی شکل میں جو ہے وہ لوگ آتے تھے اور آ کے جو ہے وہ کیا نام ہے جو ہے وہ پڑھتے تھے. اور بہت بہت شکریہ. آخر میں آؤں گا جناب علامہ ریحان غوری نورانی صاحب کے پاس. یہی سوالات تسبیح فاطمہ کے بارے میں آپ نے بتا دیا.
بس تھوڑا سا میں نا ریپڈ فائر کروں گا، ادب کے تقاضے سے تو یہ ممکن نہیں ہے، مگر آخری لمحات ہیں۔ شہادت کے حوالے سے فقہ جعفریہ کے نزدیک جو بھی عقیدہ ہے، آپ اس سے 100% متفق کرتے ہیں، متفق ہوتے ہیں بریلوی مسلک کے نزدیک، یا 100% ڈینائی کرتے ہیں، یا کچھ فیصد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر جواب۔ ہمارا مسلک اہل سنت کے نزدیک یہ ہے، اور ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے بھی لکھا کہ دیکھیں شہادت کے ہمارے دیگر علماء کرام نے بھی اس کی قسمیں بیان فرمائی ہے کہ شہادت حکم بھی ہوتا ہے، ایک شہید یہ بات یہاں ہو چکی ہے، علامہ صاحب مختصر سا جواب یہ دیں کہ کیا اس سے ایگری کرتے ہیں آپ یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ جی وہ جواب بتا دیں کہ شہادت کس طرح سے، یعنی یہ جو واقعات ہوئے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، یعنی تبھی شہادت کہیں گے اس کو، مگر اس طرح کے کوئی مسائب یا کوئی اس طرح کی پریشانی مسائل نہیں ہوئے۔ اچھا ناراضگی کا معاملہ، کچھ کہتے ہیں بریلوی مسلک کے نزدیک کہ ناراضگی کا معاملہ تھا موجودہ نہیں، حکمران کے ایسا ساتھ؟ کچھ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں انہیں 17 نمازیں پڑھانے کا یہ شرف حاصل ہو، تو وہ ان کی صاحبزادی، ان کی شہزادی کے ساتھ ناحق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے میری اقتداء کرنا، وہاں اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی درس دیا ہے کہ خطبہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، باغ ایک فتح اہل کے بیت اور حوالے سے قرآن ہے۔ باغی فدق اسی متعلق ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور آپ کا بھی یہی ورڈک ہے جو ہمارے دیوبند مسلک کے نزدیک ہے کہ جنازے کا مقام اور رات کی خاموشی میں ہونے کی وجہ صرف پردے کا مسئلہ تھا، اور جنازہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق خاتون رضی اللہ جنت تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے متعلق یہ کہ جب ان کا ظاہری وصال ہوا تو حکم یہ، انہوں نے وصیت بھی یہی فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیری میں ہی اٹھانا، تاکہ کوئی غیر مرد بھی جو غیر محرم بھی ان کے جنازے کو نہ دیکھے۔ اور جنازے کی خصوصیت یہ کہ ان کے چاروں جو اس طرح کہ انہیں باندھا گیا، اور اس طرح کہ ان کے جنازے کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اور نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز یعنی نماز جنازہ، اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ نہیں، ہمارے مسئلہ کے اہل سنت کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، اور وہ نبی کے لیے جنازہ نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام، کیونکہ وہ امام الانبیاء ہیں، اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیے، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ٹولیوں بنا کر جو ہے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام۔ بہت شکریہ۔ میں مشہدی صاحب کے پاس آ کے پروگرام کے آخر میں، کیونکہ کچھ 1-2 سوالات تھے، جب وہ بات ہو رہی تھی جواد صاحب سے اور علی بھائی سے، تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں میں نے نوٹ کر لی تھی۔ ایک تو باغ فتح کے حوالے سے کہ وہ اہل بیت کے پاس ہی اس کی ایک طرح سے کنجی رہی یا کمیٹی کا حصہ رہے، اور اس کے اخراج جو بھی آمدنی تھی اہل بیت پہ خرچ ہوئی، تو اس پہ آپ کچھ اشارہ فرما رہے میں تھے۔ اس کو ضم کرتا ہوں پوری گفتگو کو۔ اگر تاریخی حقائق پر اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ مستند تاریخ میں موجود ہے، آپ کہیں گے میں ایک ایک چیز کی ریفرنسز یہاں پیش کر دوں گا، یعنی آپ اپنے ورڈک پہ قائم ہیں؟ 100%۔ اچھا، اگر اختلاف ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سکوت 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 سکوت، خاموشی، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں واضح اور روشن پیغام دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو عدل کہاں گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ خود قرآن مجید نے تماثیل بیان کی ہیں کہ نبی کا بیٹا تھا یہ ہوا، نبی کی بیوی تھی یہ ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر تماثیل انسان کے لیے ضروری نہیں تھی، اور وہ افراد کہ جنہوں نے گناہ کیا، گناہ عظیم کیا یا گمراہ ہوئے، ان تمام چیزوں کو قرآن مجید نے بارہا بیان نہ کیا، تو ہم بھی نہ کرتے۔ یہ ایک سوال۔ اگر تواریخ میں اس قدر اختلاف ہے تو 1453 44 45 برس جو گزرے، کیا امت مسلمہ بیٹھ کے اس تاریخ کو ٹھیک درست نہیں کر سکتی؟ کیوں خاموشی کیوں؟ میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے، ریاست ہے،
یہاں ہر صوبے کا ایک کور کمانڈر ہے, اس کے پاس اپنی فوج موجود ہے, بٹالینز موجود ہے. کیا صوبہ سندھ کے کور کمانڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لشکر کو جمع کر کے اسلام آباد پہ حملہ کرے؟ اگر یہ حق حاصل ہے تو پھر ٹھیک ہے, تو پھر یہ عدالتیں بند کیجئے, یہ نظام عدل کو ختم کیجئے. جس نے گناہ کیا وہ جانے, اس کا پروردگار جانے. جب وہی حساب کتاب ہونا ہے تو پھر آپ اس پہ سزا نہیں دیجئے نا, اس کو ختم کیجئے. یہ میرا بنیادی سوال. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, تاریخ میں موجود ہے. میں نام میں نے کہا میں پیش کر دوں گا کہ رسول خدا کے جنازے میں 14 افراد, بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں فقط 9 افراد, 7 یا 9, یہ 2 معتبر روایت موجود ہیں. اور تمام روایات میں اپنے مسلک سے نہیں دوں گا, ریفرنسز دیگر مسالک کے معتبر ترین کتب سے ریفرنسز پیش کر دوں گا اگر آپ چاہیں گے, لیکن ضرورت نہیں ہے یہاں اپنا موقف پیش کروں. جنازہ کس نے پڑھایا؟ رسول خدا کا جنازہ مولا کائنات, امیر کائنات, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھایا. بی بی کا جنازہ بھی ان کے شوہر امیر کائنات, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, کیونکہ آپ نے وصیت کی تھی کہ ابو الحسن فلاں 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 شخصیات میرے جنازے میں شریک نہ ہوں. ایک دوسری وصیت یہ تھی رات شب کی تاریکی میں اٹھانا. تیسری وصیت یہ تھی میرے نشان قبر کو چھپا دینا. یہ تینوں وصیتوں کا بہت بہت شکریہ. ایک اہم ٹاپک تھا, موضوع تھا, بہت سینسیٹیو بھی تھا, کہا سنا آپ بھی معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی میرے تمام مہمانوں کی طرف سے, میری طرف سے کمی کوتاہی کی ہم بھی معافی مانگیں گے اور آپ بھی معافی میں رکھیے گا. سوشل میڈیا تمام پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھتے رہیے گا. چھوٹے کلپس بھی ملیں گے آپ کو جمعہ ہفتہ اتوار کو صبح 10:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پر. پھر بتا رہا ہوں کہ اس پروگرام کا مقصد کہ جو مبالغہ آرائی ہر مسالک کو لے کر ہوتی ہے, ہر مسلک یہاں کھل کر اپنا ورڈکٹ بیان کرے گا, فیصلہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھو انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو, انوار رمضان, انوار رمضان, انوار رمضان ہر سو.